اس بیعت کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ فتح کی آیت 18 میں یہ کہہ کر کیا ہے کہ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں اس کے عوض قریبی فتح عنایت کر دی۔ اس بیعت سے قریش کے دلوں میں ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے سہیل ابن عمرو اور حفص ابن احنف کو بھیجا تاکہ قریش اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ کافی گفت و شنید کے بعد ان شرائط پر صلح قرار پائی۔ مسلمان اس سال حج کیے بغیر واپس جائیں گے۔ مسلمان اگلے سال حج کر سکتے ہیں مگر 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں ہوگا۔ تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہیں ہوگا۔ مکے میں جو مسلمان ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے اور جو مکے میں رکنا چاہے اسے رکنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ قریش یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے میں آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام شرائط کو منظور کر لیا تو بعض ناعاقبت اندیش مسلمان ناراض ہوئے اور بگڑ کر کہنے لگے، ہم اتنا دب کر صلح کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک فرما دیا، واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ۔ مجھے آج کے برابر آپ کی رسالت میں کبھی شک نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھپرے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کر رہے تھے خدا کے حکم سے کر رہے تھے، اور اس صلح میں اسلام کی بڑی کامیابی نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح لکھنا شروع کیا، من محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا کہ ہم ان کو رسول کب مانتے ہیں جو اس لفظ کو لکھوانا پسند کریں، اس کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع شر کے لیے فرمایا، یا علی اس لفظ کو مٹا دو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہوں، اس لفظ کو مٹانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں خود مٹائے دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مٹا دیا۔ اس صلح کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ وہاں سے روانگی پر راستے میں پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عنایت فرمائی۔ مسلمانوں نے اپنی نادانی سے جس امر کو شکست سمجھا تھا، خدا نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسلام کی زبردست فتح تھی۔ کفار نے جو شرائط صلح نامے میں لکھوائے تھے بظاہر ان کے لیے مفید تھے، لیکن آخرکار وہ ان کے لیے بڑے مضر ثابت ہوئے۔ اس صلح کے بعد مکے کے لوگ آزادی کے ساتھ
بغرض تجارت مدینہ آنے لگے۔ مسلمانوں کو موقع ملا کہ ان پر اسلام کی خوبیاں ظاہر کریں اور اپنے اخلاق و عادات کا ان پر اثر ڈالیں۔ یہی لوگ مکہ جا کر اپنے ہم وطنوں سے ان باتوں کا تذکرہ کرتے تھے جس سے ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ پھر تو اس کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔